بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو آخری وارننگ دے دی گئی ہے۔ یہ آخری وارننگ کا جو میں ٹرم استعمال کر رہا ہوں، یہ ٹرم میں کیوں استعمال کر رہا ہوں اس پر میں آپ کے ساتھ آگے جا کے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا رائے نما فیصلہ یا فیصلہ نما رائے، اب اس کو لیگل ٹرمز میں کیا کہا جائے گا، ہم تو اس کو فیصلے سمجھ رہے ہیں۔ 9 ججز نے فیصلہ دیا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی، بھٹو صاحب کو انصاف نہیں ملا، بھٹو کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ یہ ایکچولی جو اس کا فیصلہ انہوں نے سنایا پڑھ کے، اس فیصلے کا میں اگر اپنے انداز میں عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے کہ بھٹو کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ اور ساڑھے نال دے بیچارے تھے بڑی دیر تو پٹتے پہ کہ پاجی ظلم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ جو سجے پاسے دے لوگ سن وہ تو نہیں مانتے سن۔ پاکستان کے عوام کو تو اس بات کا بڑے عرصے سے معلوم ہے۔ چلیں اچھی بات ہے، یہ بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی اس غلطی کو تسلیم کیا ہے، یہ بھی جناب آصف زرداری صاحب نے ریفرنس فائل کیا تھا بطور صدر، تو اس کو بھی دبا کے بیٹھے رہے۔ 2009-10 میں فائل کیا تھا تے پائے نے 2024 جا کے اوتے رائے دیتی ججا نے اینی دیر افتخار ڈپر بھی اور جناب کھوسا بھی تے جناب وہ بابا ڈیم والا بھی اور پتہ نہیں کیڑا کیڑا چیف جسٹس رہا ہے، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ تاریخ کے اتنے بڑے جو شخصیت تھی ذوالفقار علی بھٹو، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے ادا کوئی چلو اتھرو ہی صاف کرنے کی کوشش کریے، کوئی جھاڑ پونچھ دی کوشش کریے، کوئی دسیے کہ یار ساڈے بزرگاں نے غلطی کر لی۔ دیکھیں نا، اگر آپ غلطی کرتے ہیں، مثلا میں کوئی غلطی کرتا ہوں اور مجھے کوئی نشاندہی کرتا تو میں اس کی معذرت کرنی چاہیے مجھے، یہ ایک بالکل انسانی بات ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ جی میں نہیں کرتا معذرت اور وہ اڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رویہ جو ہے وہ ذرا متکبر ہو گیا، وہ تکبر کر بیٹھا ہے، تو وہ تو بھائی کسے نوں پسند نہیں۔ مطلب قدرت نے جڑے متکبر لوگ سن جویں انہوں نے رول کے سانوں مثالاں دتیاں نے، اس سے سمجھنا چاہیے، انسان کو سیکھنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ ویسے یہ غلطی نہیں سر، یہ جرم ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ جرم ہے جس جرم کی سزا جو ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ ویسے تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیلے ہیں اور جو پیپلز پارٹی کی باقاعدہ ایک اندر ہی تھانوں میں گل دساں جہاں انہوں نے ٹھڈی جیڑی گل چلتی پئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے تسلیم کر لی کہ بھٹو کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ظلم ہوا۔ تو اگر ظلم ہوا تو ظلم کرنے والوں کو آپ کس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس پر کئی سوال اٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہوا تو پھر جو انجسٹس ہوا پھر اس فیصلے کو آپ انڈو کریں۔ اب ظاہر ہے بھٹو دنیا میں واپس تو نہیں آ سکتا فزیکلی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم جو عدالتی تاریخ ہے اس میں یہ تو بات ہوگی نا، پائے نا ججہ نے غلط فیصلہ کیا، پھر جنہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، اس کا بھی کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے۔ یعنی لوگ تو جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں، ان کا تو یہ یقین ہے کہ مولوی مشتاق تو لے کے ہر اس جج نوں جو دنیا میں اب نہیں رہے، جنہوں نے بھٹو کو سزا دی تھی، میرا خیال وہ سارے ہی جا چکے ہیں، بلکہ جنہوں نے کو کیا تھا اس میں سے ایک ہی جرنیل زندہ ہے، وہ اس وقت ہے کو کرنے والوں میں اس طرح ہی شامل تھے کہ وہ جرنیل سن بس، ادروائز وہ سائڈ پہ ہو کے سنوں سمجھ آ گئی تھی کہ ضیاء جڑا نا ایک وہ گھٹیا حرکت کرنے لگا۔ وہ جنرل صاحب جو ہیں کافی ایجڈ ہیں اور صحت مند ہیں ماشاءاللہ۔ تو باہر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے بھی بھٹو کے عدالتی قتل میں معاونت کی ہے سر، ان کو سزا ملنی چاہیے، چاہے آپ وہ علامتی سزا دیں، جیسے وہ نہیں ملی تھی وہ جو ایک انگلینڈ میں ایک جرنیل نے جب بادشاہ پہ حملہ کر لیا اور حکومت پھڑ لی تھی، اس کو 200 سال بعد شاید جا کے اس کو سزا سنائی گئی تھی، اور پھر اس کا جو باقیات تھی اس کی ان کو نکال کر تو پھانسی دی گئی تھی۔ تو سر اس طرح کی کوئی سزا جو ہے وہ علامتی طور پہ صحیح لیکن ہونی چاہیے کہ یہ اگر زندہ ہوتے تو ان کو سر باقاعدہ طور پہ یہ سزا ملتی۔ یہ اس طرح کی چیز بھی وہ آگے چاہتے ہیں، کیونکہ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا
بلکہ دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری نے پہلے تو وہ جس وقت فیصلہ سنا رہے تھے یہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے قاضی فائزہ صاحب، اور پہلے تو بلکہ اس سے بھی پہلے میں جو بلاول بھٹو کے جذبات تھے ان کی بات بتاؤں آپ کو، اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں انہوں نے سلام ہے سر، باقی کسی چیف جسٹس دے موڈے جڑی طاقت نہیں کی سی کہ ایڈا وڈا جڑا وزن ہے پیا یا عدلیہ کے کندھوں کے اوپر، سپریم کورٹ کے کندھوں کے اوپر، اس کو وہ اٹھا سکتے. تو یہ جو چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، میں تو سچی بات ہے قاضی صاحب کے جتنے بھی اب تک فیصلے آئے ہیں بطور چیف جسٹس اور جو ان کا کنڈکٹ رہا ہے، میں تو پائن ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین اپنی زندگی کے اندر میں نے سب سے بہترین چیف جسٹس اگر کوئی دیکھا نا ابھی تک تو قاضی فائزہ صاحب. میں ہرگز خوشامد کرنے والا کریکٹر نہیں گا، جہاں پر مجھے لگے گا کہ یہ غلط ہے سر اتنے بڑے احترام دے نال اسی نا دس دیا کہ سر انج نہیں انج کرتے ہو، اے نہیں ہویا انج ہویا. وہ اب قانون اور آئین تو ان کو سہارا رہتا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی ایک بطور تجزیہ نگار یا بطور صحافی کی چھوٹی رائے دیتی جا سکتی ہے، اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے. یہ سپریم کورٹ نے خود بھی اجازت دی ہوئی ہے تو تبصرہ ضرور کریں گے. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ قاضی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے نا بطور چیف جسٹس وہ بہت اعلیٰ، بڑا شاندار ہے. لوگ پتہ نہیں کیوں قاضی صاحب کے خلاف ہوئے رہے، میں نے تو سمجھ نہیں آ رہی. شاید اس لیے ہوئے ہیں کہ شاید جو پی ٹی آئی دے لوگ نے وہ پھر ان لوگوں کو ذرا دیکھتے زیادہ ہیں، ری ٹویٹ زیادہ مل جاندے نے، کوئی انہوں نے ویوز زیادہ مل جاندے نے، شاید اس لیے لوگ خلاف ہوئے ہیں. حالانکہ قاضی فائزہ صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کہ یہ دو وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان میں بدترین حالات کے اندر بھی آئین سے ڈیویٹ نہیں کیا. سر میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں یہ ہواش نہیں ہے، لیکن گل دوسرے پاسے ٹر جائے گی، اس لیے میں واپس آ رہا ہوں اور میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے، زاروں قطار جو آنسو ہیں وہ بہہ رہے تھے. جیسے جیسے وہ فیصلہ یا رائے سنا رہے تھے چیف جسٹس صاحب ویسے ویسے وہ ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ان کو صاف کرتے چلے جا رہے تھے اپنے رومال سے، جو کہ ظاہر ہے کہ فیشن کے طور پہ لایا ہوں تے کوٹ ہی امیر لوگوں نے کوٹا اکثر لگا ہوں اسٹائل ہے. تو انہوں نے وہی نکال لیا اور اس کے ساتھ صاف کرتے کہ میں سچی بات ہے آپ اس بچے کے جذبات کا اندازہ لگائیں نا جس کے نانا کو 45 سال بعد ہی کہا جا رہا ہے کہ یار تیرے نانے کو غلط سزا ہو گئی سی، اور وہ ادھر جس سزائے موت ہو کے دنیا تو چلا گیا. پتہ نہیں کون سا الزام ہے جو بھٹو کے مخالفین نے اس کے اوپر نہیں لگایا ہوا. لیکن بھٹو کی جیت کیا ہے؟ بھٹو کی جیت یہ ہے کہ اس کا دیا ہوا آئین اس کی بحالی کے لیے اور آئین کو قائم رکھنے کے لیے جن لوگوں نے بھٹو کے خلاف جدوجہد کی ہے وہ بھی آج اس آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور اس کو قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے پھر جدوجہد کی ہے. بہت سارے صحافی اس میں شامل ہیں، انہوں نے باقاعدہ بھٹو کے اوپر پتہ نہیں کیڑے کیڑے وہ کیے ہوئے ہیں، اپنا الزامات لگائے ہوئے ہیں. ایک تو صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ایڈیٹوریل میں یہ لکھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء صاحب آپ نے اب تک پھانسی کیوں نہیں دی. اب وہ شخصیت بیٹھ کے بھٹو کو ڈیفینڈ کر رہی تھی تو پائے اے جیتے ہو دی، اس لیے کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے. یہ جو آزادی اظہار کی گفتگو ہوتی ہے اس میں بھٹو زندہ ہے. یہ جو رائٹس کی بات ہوتی ہے، صحت کی بات ہوتی ہے، تعلیم کی بات ہوتی ہے، سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے، جو ریاستی ادارے ہیں اور اس کے تحت عام آدمی کے شہری حقوق ہیں، یہ ہیں جس میں بھٹو زندہ ہے. تو اگر پیپلز پارٹی کے لوگ یا جو ان کے ہیں اپنا لیڈرشپ وہ چاہتی ہے کہ بھٹو واقعی زندہ رہے تو پھر اس کے آئین کو زندہ رکھے اور اس کے تحت ملنے والی مرات جو عام آدمی کے لیے ہیں اس کو جاری و ساری رکھے. سندھ میں موقع ملا سندھ چ رکھو، بلوچستان میں ملا بلوچستان میں رکھو، وفاق میں ملا وفاق میں رکھو، جہاں نہیں ملا وہاں پر آواز اٹھاتے رہو. یہ ہے طریقہ کار. بہرحال سر آج بھٹو صاحب کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انصاف مل گیا، مگر میں یہ کہوں گا کہ بھٹو کی ایک اور جیت ہو گئی ہے. پہلے وہ تاریخ میں جیتا ہوا تھا، اب وہ قانونی میدان میں بھی اس کو ایک جیت ملی ہے. بڑی دیر سے ملی ہے
لیکن باہر ملی ہے. تو یہ بات کرنا اس لیے ضروری تھا کہ آج ایک بہت اہم دن ہے اس حوالے سے، کیونکہ بھٹو کی ذکر کے بغیر پاکستان کی جمہوریت کمپلیٹ نہیں ہوتی سر. یہ آئین انہوں نے دیتا آج، قسم لگے چنگا قسم لگے پیڑا، آئین انہوں نے دیتا آج. تو اس کے بغیر پاکستان میں جمہوریت جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتی اس کے ذکر کے بغیر. خیر میں آگے بڑھنے لگا اور وہ میں آپ کو خبر دینے لگا جو میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کو آخری وارننگ. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کل ہوئی کور کمانڈرز کانفرنس، اور کور کمانڈرز کانفرنس میں کا جو اعلامیہ آیا اس میں جو پہلا سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم بات وہ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرو، جو خبر علی گل ہوتی ہے نا سب تو اہم گل، اس کو ہم خبر میں بناتے ہوئے سب سے اوپر لے کے آتے ہیں. جو پہلی 2-3 لائنیں ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو سم اپ کیا جاتا ہے، اور اس میں جو کہا گیا وہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب کور کمانڈر کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے عزم کے مطابق، اب آپ یہ ان الفاظ پہ ذرا غور کریں، وزیر اعظم شہباز شریف کے عزم کے مطابق 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا. یہ پائن کی مطلب جنہ دی امیداں سن نا کہ پائن وچوں اسی انج ہو جائیں گے تے وچوں 2-4 ادھر ہو جان گے، سہولت کار وہ افیکٹو نہیں رہیں گے. اب اس کانفرنس کے بعد جو عمران خان کے سہولت کار تھے، جو ایکٹیو ضرور تھے مگر افیکٹو بھی ہلکے پھلکے ہوئے ماڑے موٹے کی تھے، مگر اب وہ افیکٹو نہیں رہیں گے. یہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر میسیج ہے عمران خان نو بھی تے عمران خان دے حواریاں نو بھی کہ 9 مئی کے معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اور یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہتا کمپرومائز. اس لیے کہ یار یعنی پتہ نہیں کس طریقے سے یہ کہتے جوڈیشل انکوائری کرا لو، میں نے تو سمجھ نہیں آتی یار. بابا یہ جو یاسمین راشد صاحب ہیں یہ آپ کو فوٹیج میں دکھائی نہیں دے رہی؟ کیا کسی کو نہیں پتا کہ جو فوٹیجز انہوں نے خود بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں؟ یہ نہیں کہ کسی نے ادھر ادھر حاصل کر لیاں، سرکاری ادارے نے منور کر لی، گواہیاں ادھر ادھر پھاڑ لی ہیں، نہیں، وہ خود بنا کے ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر لائیاں انہوں نے. ان نظر نہیں آ رہا یہ کدے لیڈر سن؟ یہ جو ہیں اپنا یاسمین راشد، آج بھی ان کو پنجاب کا صدر بنایا گیا پی ٹی آئی کا، تے وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ کی کر رہی ہے. وہ کالز وہ سارا کچھ انہوں نے خود کیا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں انکوائری، کدی انکوائری کر لو؟ انکوائریاں ہوئیاں پئیاں اور آگے اب سزاؤں کا مرحلہ جو ہے میرا خیال عنقریب آ جائے گا. ابھی چونکہ ایک سٹے ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل تو ہو لیکن سزائیں اناؤنس نہیں کرنی، تو وہ اس وجہ سے میرا خیال معاملہ جو ہے ابھی تک رکا ہوا ہے. تو وہ عنقریب میرا خیال ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کا سٹے ہے اس کو ویکیٹ کرانے کے لیے حکومت بنے گی تو اٹارنی جنرل جڑا اس پاسے موو کرے گا اور حالات جو ہیں وہ پھر سدھے ہو جائیں گے. بہو جی باقی میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک تو یہ میں نے آپ کو صرف 2 لائنیں پڑھ کے آپ کو سنا دی ہیں. اس میں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ اپنا آئینی ذمہ داریاں پوری کرتی رہی. اب پاک فوج کی آئینی ذمہ داری کیا ہے؟ پاک فوج کی آئینی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی حکومت وقت کو ضرورت پڑے اندرون ملک کو شورش دبانے کے لیے یا سرحدوں کے حوالے سے، تو پاک فوج کو حکومت کہے گی اے کام کرنا تے وہ کرن دے پابند نے، بس یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب کے سینا تے پائن ساری کا لڑیج، ٹھیک ہے. تو یہ بہت اہم میسیج ہے کہ ادھروں حلف ہوا، اس تو اگلے دن ہی کانفرنس ہو رہی ہے، کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور وہ پہلا جملہ جڑا نا وہ 9 مئی تو ریلیٹڈ ہے. تو لہٰذا گلاں جڑیاں نا وہ بڑیاں سدھیاں بڑے کلیئر کٹ میسیجز ہیں. اب ایک میسیج ہو رہا ہے، کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، آج
جناب آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ چلیں گے شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے، پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کے لیے ان کے آفس، اور شہباز شریف صاحب نے ان کو آ کے ریسیو کیا ہے، اور پھر جس طرح سے آرمی چیف نے سلوٹ کیا ہے اور جس طرح عزت کے ساتھ شہباز شریف صاحب نے ان کو ریسیو کیا ہے، اس کے بعد جناب وہ بیٹھ گئے ہیں ظاہر ہے کہ آفس میں، اور پھر ساری گلاں ہوئی ہوں اگے کوئی کہہ لوے انہیں یہ کیا انہیں کیا، وہ میرے کو لے جا کوئی چڑی کان طوطا مینا نہیں گا کہ جڑا وہ دو لوگوں کے درمیان ہونے والی بات کو میں نہیں سن سکتا سر، میرے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے، یہ کہانیاں کو آپ کو سنا دے تو سنا دے، کیونکہ یہ بات یا شہباز شریف کو معلوم ہے یا آرمی چیف کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا، اب یہ دونوں میں سے کوئی جا کے کسی نے دسے گا تو گل باہر نکلے گی، تو میرے دیگر تو ہے یہ انج دے واقف کارا جو کوئی بندہ نہیں پہنچیا، جب پہنچے گا پھر بتا دوں گا، لیکن یہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج ہے۔ دیکھیے پاکستان کا سب سے بڑا گھر جو ہے نا وہ ہوتا ہے پارلیمنٹ، جمہوریت میں نا پارلیمنٹ، اور اس بڑے گھر کا جو قائد ہے، قائد ایوان اسے کہتے ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس جس کو ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کہتے ہیں، وہ شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو جناب آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ان کے وہاں پر گئے ہیں ان سے ملنے کے لیے، تو پہلے چیزیں جڑی ہیں نا کافی کلیئر جو میسیج ہے کہ بندے دے پتر بن جو، انتشار پھیلانے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یہ میسیج ہے ٹوٹل اس ساری گفتگو میں۔ میرے پاس تو جو اطلاعات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنا ہی، ملتے کے لیے بھی